فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً تو وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، كَالدِّهَانِ جیسے تیل کی تلچھٹ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پھر اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، انس کسی انسان سے، ولا جان اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون مجرموں کو پہچانا جائے گا، بسیماہم ان کی نشانیوں سے۔ فیؤخذ پھر انہیں پکڑا جائے گا، بالنواصی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا، ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یہ ہے وہ جہنم يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ وہ گھومیں گے، وہ پھریں گے، بَيْنَهَا اس جہنم کے، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ قیامت کا منظر ہے، آسمان پھٹ جائے گا، ابھی تو وہ نیلا نیلا نظر آتا ہے۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً اس وقت گلابی رنگ کا ہو جائے گا، كَالدِّهَانِ تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ تیل جب ختم ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو اسی کا کچرا اور گاڑھے رنگ کا تیل ہوتا ہے اسے تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں، اس رنگ کا آسمان ہو جائے گا۔ یا دہان کا معنی سرخ چمڑا بھی ہوتا ہے کہ سرخ چمڑے کی مانند آسمان ہو جائے گا۔ یہ وقت سے پہلے تمہیں تمہارے اللہ نے بتایا، اللہ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ اس دن اپنے گناہوں کے بارے میں نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ اور اس آیت میں ہے کہ نہ کسی انسان سے سوال ہوگا نہ کسی جن سے سوال ہوگا۔ بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض، ٹکراؤ اور تقابل نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے۔ یہاں جو ذکر ہے کہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھا جائے گا، معلومات کے لیے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود کرامن کاتبین کی بھی ڈیوٹی ہے، تو علم اللہ کو ہے۔ اور جو دوسری آیت میں ہے کہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھ گچھ جو ہے، جانچ پڑتال، حساب و کتاب کے لیے ہوگی۔ اس کام سے تمہیں منع کیا تھا، کیوں کیا؟ اس کام کے کرنے کا کہا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن جب وہ بھول چوک سے اس درخت کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیے، تو اللہ نے فرمایا الم انہکما عن تلک الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ تو اس طرح جنت وہاں قیامت والے دن جن سے پوچھ گچھ ہوگی وہ حساب و کتاب کے لیے ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم گناہگار اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔
اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، وہ نشانی کیا ہوگی؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، اور اہل بدعت اور اہل ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے چہرے وہ اس دن سیاہ ہوں گے۔ اب جو مجرم ہوں گے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ، پس انہیں پکڑا جائے گا، بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ جیسے دیکھیں یہاں دمبے کو زمین پہ لٹایا جائے نا، تو جس طرح اس کو گردن اور پاؤں سے پکڑ کر گرایا جاتا ہے، اسی طرح گناہ گاروں کو پکڑا جائے گا، گرایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ ہے وہ جہنم، يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ اس جہنم کے درمیان اور ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، گھومیں گے۔ جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ آگ کا طبقہ، وہ بھی جہنم کا مستقل عذاب ہے۔ کھولتے ہوئے پانی کا طبقہ، اس کے اندر بھی جہنمی کو پھینکا جائے گا۔ پانی چولہے کے اوپر ابل رہا ہو، ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو انسان کا جسم جل جاتا ہے۔ یہ مستقل عذاب ہوگا جہنم کا۔ اور جہنم کا طبقہ زمہریر بھی ہے، بالکل ٹھنڈا طبقہ، جس میں برف سے بھی زیادہ، جمانے سے بھی زیادہ ٹھنڈک ہوگی، وہ بھی مستقل۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جہنم کے طبقات سے اور قسم قسم کے عذاب سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ وقت سے پہلے ہم نے تمہیں اس سے آگاہ کر دیا، اس لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟